ہمارے بوڑھے کیا کریں گے؟ اب رمضان آ رہا ہے، جہاں 12-1 بجے گا سب چچا جمع ہو. تو کے کو مرلم تو کا کیے تو کتیا اٹھے رہا تورے شوگر ہاں تو بھی روزہ. سب مسلمان کو شوگر بڑھے گا رمضان میں. پورے 11 مہینہ بیا میں بھر پیٹ نوچ کے خصی کا گوشت کھاتا ہے برادر. اور اس کے اندر وہ بہترین قسم کا کپڑا پہنتا ہے. اب بڑھوا ہے تو بیچارہ کڑوا تیل لگاتا ہے، ایسا لگاتا ہے کہ چوتا ہے. بال میں اتنا تیل لگاتا ہے. وہ تونی رکھے گا، وہ اریبا کی لنگی پہنے گا، وہ چاند مار کا لنگی پہنے گا، وہ ماری والا کرتا نکالے گا اور جائے گا بیٹھ کر کے حرام کھا کے آئے گا. بے شرم کہیں گا. اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے. مرغی بھی کھائے گا، مرغی بھی کھائے گا، بڑکا بھی کھائے گا، کھسی بھی کھائے گا، سب کھا کے آئے گا. لاسٹ میں لیمو کار کے پی لے گا کہ ہضم ہو جائے. جہنم میں تھوڑی سی آگ جل جائے. اور رمضان میں بولتا ہے کہ شوگر ہے، ڈاکٹر منع کیا. رمضان میں بولتا ہے ڈائبٹیز ہے، 2 گھنٹہ میں کھانے کو بولتا ہے. مر جا تو کھا 2 گھنٹہ میں کھانے کو بولتا ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا گیا ان کے بارے میں کہ ان کی آنکھ خراب ہے، آنکھ کا آپریشن کرانا پڑے گا. تو ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو 1 مہینے ریسٹ کرنا ہوگا، سجدے میں نہیں جانا ہوگا، سجدے میں نہیں جانا ہوگا، بیٹھ کے نماز پڑھنا ہوگا. صحابی کے بارے میں واقعہ آیا. اس صحابی نے کہا کہ میری آنکھ رہے کہ چلی جائے، میں سجدے کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، سجدے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا ہوں. دوستو بزرگوں اور بھائیوں، دوسرا کام تجارت ہے اور تیسرا کام تعاون اور تناصر، ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرنا. ایک دوسرے وقت زیادہ ہو گیا، ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرنا، مل کے رہیے، پیار کے ساتھ مت لڑیے، مت جھگڑیے، خاندان کا جھگڑا کو ختم کیجیے، مقدمہ مت کیجیے. گھر میں مل بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا کر کے ملنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے نا آپ کو شریعت کتنا اچھا نظام دے رہی ہے. آپ کو کہا گیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، محلے کی مسجد میں آؤ. پھر کہا گیا کہ تھوڑا سا اور لمبی ملاقات ہونی چاہیے، جمعہ میں آ جاؤ، پورے گاؤں کے لوگ مل جائیں گے. پھر کہا گیا کہ چلو ایک مرتبہ عیدگاہ پہ آؤ، سارے گاؤں کے لوگوں کی ملاقات ہو جا رہی ہے. پھر کہا گیا کہ چلو ایک مرتبہ میدان عرفات میں ہو، دنیا کے لوگ کی آپس میں مسلمانوں کی ملاقات ہو جائے. یہ اجتماعیت ہے. اور کہا گیا کہ مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، اور کہا گیا کہ مل کے کھڑے رہو. اجتماعیت کا سبق ہے، پیار کا سبق ہے، ہمدردی کا سبق ہے. آئیے ہم اور آپ مل کے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ہم ایک دوسرے کو کوپریٹ کریں گے، دوسروں کی بھلائی فرمائیں گے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. گناہوں پہ ہم کسی کا کوپریٹ نہیں کریں گے اور اچھائی کے اوپر کھڑے رہیں گے، ساتھ دیں گے، حق بولیں گے، حق سنیں گے، حق کہیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، ایمانداری کا معاملہ کریں گے. غریب ہو، امیر ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں ملک کے حالات میں مسلمان ہو یا ہندو ہو، چمار ہو یا مصر ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو آپ مل کر کے ان کے سر پہ کاندھے پہ شفقت کا ہاتھ رکھیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور جذبہ اور پیار کا فروغ دیجیے. دنیا آپ کی انسانیت کی، آدمیت کی، آپ کے اسلام کی، آپ کے نبی کے پیارے اخلاق کی، میٹھے بول کی، شیریں زبانی کی، ملک گیری کی متلاشی ہے. چلنیا والوں اٹھو اور ایک مرتبہ پیار کا ہاتھ ایک دوسرے سے ملاؤ. عیدگاہ پہ ہاتھ تو ہر دن ملاتے ہو، لیکن گھر میں بھی ہاتھ ملاؤ. بیٹا باپ سے ملائے، شوہر بیوی سے ملائے، بیوی اپنے شوہر سے مصافحہ کریں، پیار محبت کی داستان میاں بیوی آپس میں کریں. سارا تگڑم بازی گھر میں اور باہر میں ساری دوستی ختم کیجیے. ماں اور باپ کا ادب اور احترام کے ساتھ سماج سے ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے. چلنیا والے ایک مرتبہ عہد کیجیے، انشاءاللہ جتنی باتیں کہی گئی عمل کریں گے. ہاتھ اٹھائیے مضبوطی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. آپ کی باتوں کو انصار بھائی، انصار میڈیا کے توسط سے دنیا کے سامنے میں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ چلنیا والے ہر جگہ رہتے ہیں، پورے ملک میں نہیں بلکہ دنیا کے اندر بستے ہیں. آپ کے چلنیا کا یہ خوبصورت پروگرام انصار بھائی میڈیا میرے دوست ہیں، فارغ گنج سے نفر گنج کے علاقے کے آئے، ماشاءاللہ
آپ نے شاندار ان کے ساتھ جلسے کے ساتھ مولانا رحمت اللہ قاسمی کے ساتھ مسجد کے ساتھ کمیٹی کے ساتھ گاؤں کے ساتھ اچھا کوپریٹ کیا. اس تعاون اور تناسب اور جذبے اور ہمدردی کو بھی قبول فرمائے. جو باتیں کہی گئی ہیں مجھ کو بھی اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اخیر میں یہ بات کہہ کے رخصت ہو رہا ہوں کہ ابھی 2 بچیاں جو حافظ قرآن بنی ہیں ان دونوں بچیوں نے جب حفظ کا آغاز کیا تھا بسم اللہ کیا تھا تو آپ کے گاؤں کی آبرو عزت اور آپ کے گاؤں کی سرخیل علماء کے چہیتے اکابرین اور بزرگوں کے چہیتے فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ اور حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی موجودہ صدر محترم جمعیت علماء ہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری سابق صدر جمعیت علماء ہند اور مفتی جاوید اقبال صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء بہار مولانا محمد ناظم صاحب قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء بہار حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بھاگلپوری نور اللہ مرقدہ سابق صدر جمعیت علماء بہار ان سب کے چہیتے اور ہر دل عزیز الحاج بزم الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ سابق صدر جمعیت علماء ارریہ نے مسجد میں آ کے مولانا رحمت اللہ قاسمی کو کہا تھا کہ یہ مسنون کتابوں دعاؤں کی کچھ کتابیں لے کر کے آیا ہوں بسم اللہ کرنے والی بیٹیوں کو ہدیہ پیش کر رہا ہوں اور جب یہ بچی حافظ بن جائے گی حافظہ بن جائے گی تو میں اس دن بھی کتابیں اور دوسری چیزیں تم کو ہدیے میں پیش کروں گا. آج حاجی صاحب نہیں ہیں بغل میں قبر ہے ان کی. آپ لوگ کبھی کبھی قبرستان جایا کیجئے سارے مردوں کے ساتھ حاجی صاحب کو بھی یاد کیجئے. بزرگوں کی قبر کے قریب انسان کھڑا ہو کے دعائیں کرتا ہے تو روحانی اثرات مرتب ہوتے ہیں. جایا کیجئے اور سارے بزرگوں کے لیے سارے قبرستان کے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کیا کیجئے. آج حاجی صاحب تو نہیں ہیں لیکن ان کے چھوٹے بھائی جناب حفظ الرحمان صاحب اور ان کے جانشین ان کے رشتہ دار ان کے معزز چاہنے والے بابو اوصاف صاحب بابو عدنان صاحب ان کے بیٹے بابو پنکو صاحب جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں ان سبوں نے ماشاءاللہ وہ انعام یہاں بھیجا ہے. خود سے لے کے پورنیہ سے آئے ہیں. ان حضرات کو بھی اللہ نعم البدل عطا فرمائے لمبی عمر دے صحت و سلامتی دے. گاؤں کے اس رشتے کو شہر میں رہنے کے باوجود نباہنے کی اور مل جل کے آپس میں آگے بڑھانے کی خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے. جزاکم اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.